الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ ابھی جو سورت پڑھی گئی، جس کی تلاوت کی گئی، معروف مشہور ہے۔ عام طور پر ائمہ اس سورت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ معانی اور مضامین کے لحاظ سے نہایت رفیع اور اعلیٰ ہے۔ پہلی آیت والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور ضحیٰ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے چاشت کے وقت کی قسم۔ اردو محاورہ یہ ہے کہ جب دن چڑھتا ہے اور اجالا چھاتا ہے وہ وقت ضحیٰ کہلاتا ہے، اور دن چڑھے کی جب وہ روشن ہو جائے اس کی قسم، اور رات جب چھا جائے پرسکون ہو جائے۔ میں نے پرسوں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی جگہ جگہ قسم کھائی ہے، ان کو گواہ بنایا ہے۔ اس پر حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تفسیر ماجدی، انہوں 14ویں پارے میں جہاں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون پر بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے، دیکھنے کے قابل ہے، تسلی بخش انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر قسمیں کیوں کھائی ہے کہ یہ عرب محاورہ تھا۔ انہوں نے بہت سی چیزوں کے حوالے بھی دیے ہیں، اشعار بھی ہیں کہ عرب جب کسی کام میں کسی چیز میں تاکید پیدا کرنا چاہتے تھے تو قسمیں کھاتے تھے۔ یہ ان کے لیے بہت عام بات تھی اس سوسائٹی اور معاشرے میں، چونکہ قرآن جو اترا ہے انہی کے محاورے میں، انہی کے الفاظ میں، انہی کی تاکیدات میں، انہی کے اسلوب میں، انہی کے ذخیرے الفاظ میں اترا ہے، تو قرآن نے ان کی پوری رعایت کی ہے۔ تو ظاہر ہے اس عجمی معاشرے میں ان چیزوں کو سمجھنا اعتراضات پیدا کرتا ہے۔ عرب سماج اور معاشرے میں یہ بات نہیں تھی۔ والضحیٰ، اور قسم ہے چاشت کے وقت کی، دن چڑھے کی اور رات کی جب وہ چھا جائے پرسکون ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ ابو لہب کی بیوی تانے دیا کرتے تھے، جب وحی الہی چند دن کے لیے رک گئی تو وہ اول فول بکنے لگی۔ نیز اور بھی جو مشرکین اور اعدائے اسلام تھے، دین کے دشمن تھے، انہوں نے بھی اس طرح کا شور مچانا شروع کر دیا کہ اب تو محمد کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، انہیں چھوڑ دیا ہے، اب ان پر وحی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ جملے چوبھتے تھے، نہایت تکلیف دہ جملے تھے۔ اللہ نے تسلی کے لیے یہ جملہ فرمایا ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اے محمد، تیرے رب کی عنایات و الطاف نوازشات آپ پر برابر ہیں، آپ کی مہربانیاں برابر ہیں، اور اللہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ کیوں ناراض ہوگا؟ اللہ اپنے نبی سے کیسے ناراض ہوگا؟
جو رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھاتا ہے، لعمرک اے محمد تیری زندگی کی قسم، کتنی محبت۔ اور آپ دیکھیں حضور کو جو خطاب کیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اللہ اپنے نبی کسے کہتے ہیں؟ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی نگرانی میں تھے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محمد آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جب آپ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے والوں میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ گویا ہر دم آپ کی نگرانی ہوتی تھی، آپ کی تربیت کی جا رہی تھی۔ ظاہر ایسا رب کہاں ناراض ہوگا؟ اللہ نے صاف کہہ دیا وما قلا، اللہ آپ سے ناراض نہیں۔ اور پھر تسلی دے رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، دنیا میں تو تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، لیکن آخرت میں اللہ آپ کو جو عنایتیں اور نوازشات عنایت فرمائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، آپ کو حوض کوثر دیا جائے گا، آپ کی عزت افزائی کی جائے گی، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش فرمائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، کہا جائے گا سل تعطا، مانگیے آپ کی مرادیں پوری کی جائے گی، وشفا تشفا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول ہوگی، ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تو آخرت آپ کے لیے بہتر ہوگی دنیا سے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جو دنیا ہی میں آپ کے حالات آگے بڑھتے جائیں گے، آپ اچھے ہوتے جائیں گے، سکون ہوگا، امن ہوگا۔ شروع میں آپ کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ کا گھر سے نکلنا دو بھر تھا، یہاں تک کہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر فرمائی تھی، لوگ آپ کا تعاقب اور پیچھا کر رہے تھے، آپ پر انعام کا اعلان کیا گیا تھا، آپ کے اور آپ کے ماننے والوں پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا تھا، آپ چپکے سے نکلے ہیں، بلکہ مکہ المکرمہ کی طرف بڑی حسرت بڑی نگاہ سے کہا اے مکہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے باشندے میرے یہاں رہنے کے روادار نہیں ہیں، گوارا نہیں کرتے۔ آیات اتری ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، او اللہ جس نے قرآن اتارا ہے، فرض کیا ہے، وہ آپ کو مکہ لوٹائے گا، ماں کی طرف لوٹائے گا۔ تو شروع کی احوال تو یہ تھے، پھر مدینہ المنورہ میں احوال بدلے، آپ کی حکومت ہوئی، بڑے بڑے لوگ ایمان لائے، پھر اس کے بعد غزوات ہوئے اور اللہ نے آپ کو فتوحات عطا فرمائی، تو آپ کی ہر آنے والی حالت پیچھے والی حالت سے بہتر رہی الحمدللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے ملے ہیں تو بڑے خوش و خرم ملے ہیں، اور دنیا پر بلکہ جزیرۃ العرب کے ایک بڑے حصے پر آپ کی حکومت تھی۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور اللہ اپنے نبی کو کیسی تسلی دے رہے ہیں، یوں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ اپنے نبی کو راضی کر رہے ہیں۔ اے محمد گھبرائیے نہیں، لا تحزن، غم نہ کیجئے، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ اے محمد آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور یہاں صحیح حدیثوں میں آتا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا. آپ بتلائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی تسلی کی بات کہی کہ میں جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا وہاں تک میں راضی ہونے والا نہیں. ظاہر ہے اللہ ان کو راضی کر دے گا اور امت محمدیہ کی سفارش کر دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو احسانات یاد دلا رہے ہیں. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. اے محمد آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو پناہ دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. جب 6 سال کی عمر ہوئی والدہ رخصت ہو گئی. پھر 2 سال اور بڑھے 8 سال کی عمر ہوئی دادا بھی رخصت ہو گئے. آپ بالکل یتیم بے سہارا قسم پرسی کے عالم میں تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسی تربیت فرمائی اور ایسی محبت عطا فرمائی آج پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بجا ہوا ہے الحمدللہ. تو الم یجدک یتیما اللہ نے آپ کو یتیم پایا. ظاہر ہے پھر یتیم کی کفالت فرمائی. اسی لیے قرآن میں ہمیشہ بے کسوں کمزوروں اور صنف نازک کی بڑی حمایت قرآن نے کی ہے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اسے کہا جائے کہ بلوغ سے پہلے کسی کے والد کا انتقال ہو جائے وہ یتیم کہلائے گا. قرآن کریم میں یتیموں کے بارے میں بڑے احکام دیے ہیں. بعض آیات تو رلا دیتی ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ترک تقسیم ترکہ کی جب تقسیم ہو یعنی جس وقت مرنے والے نے کوئی مال چھوڑا ہو اور تقسیم کے لیے بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالی سفارش کر رہے ہیں مستحب ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکین آئے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آج بھی یہ آیت عمل کرنے کے قابل ہے. فَارْزُقُوهُم ارے کچھ تھوڑا بہت دے دو ان کو. چاہے ان کا حق نہیں لگتا ان کا حصہ نہیں لگتا لیکن تھوڑا بہت ان کو دے دو. اور وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور دستور کے مطابق ان کو بات کہہ دو کہ آپ کا حق تو نہیں لگتا پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم آپ کو دے رہے ہیں. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی جیسے مثال کے طور پر مثال دے کے سمجھاؤں کہ 4-5 بھائی ہیں باپ حیات ہے زندہ ہے. اب باپ کی موجودگی میں ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا. ظاہر ہے کہ باپ کی ملکیت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا اس لیے کہ باپ موجود ہے. میراث اسے کہتے ہیں جو وفات کے بعد تقسیم ہو مرنے والے کی. ظاہر ہے ان کا حصہ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر دادا وصیت کر جائیں کہ میرے اس بیٹے کو ہمارے پوتوں کو اتنا دے دینا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ان کو رائٹ ہے. لیکن مان لو کہ کچھ نہیں کہا ایک بھائی رخصت ہو گیا 3 بھائی ہیں زمین جائیداد دکان مکان بنگلے سب کچھ ہے. بہت سے بھائی سمجھدار ہوتے ہیں ان کو وہی حصہ دیتے ہیں جو اپنا ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی دیتے ہیں. وہ بھی ہمارے نظروں کے سامنے ہے اور میں خود اس میں انوالو ہوا ہوں. اور ایسے بھی ہیں جب شریعت نے نہیں دیا ہے تو یہاں شریعت لائیں گے ہم کیوں دیں. جب شریعت نہ کہہ رہے شریعت نہ تھوڑی کہہ رہی ہے. جب شریعت نے نہیں دیا ان کا حصہ نہیں لگتا ہم 3 ہی تقسیم کر لیں گے. ایسا بھی ہوا ہے. تو ایسے سخت دل بھی ہیں
تو اللہ تعالیٰ ایسے سخت دل والے احباب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ تو اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اگر تمہارا انتقال ہو جاتا اور تمہارے چھوٹے چھوٹے پیوں پیوں بچے ہوتے تو تم کیا سوچتے؟ تم تو یہی سوچتے کہ ہماری اولاد کا مستقبل روشن ہو، یہی سوچتے۔ تو تم اپنے اس یتیم اور بے کس جو بھتیجے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سفارش کر رہے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یہ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں، وہ مال نہیں کھاتے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ بعض واقعات میری نظروں کے سامنے آتے ہیں، پیش آتے ہیں، چونکہ ہم معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں، مسائل ہم تک پہنچائے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ والد کا انتقال جوانی یعنی 45-50 سال کے لگ بھگ ہو گیا، مالدار آدمی ہے، بہت سی زمین جائیداد ہے اور پورا ہینڈلنگ بڑا بیٹا کر رہا ہے، وہی قیم ہے، وہی تمام امور کو انجام دیتا ہے۔ اب کبھی کبھی یہ جو بڑا لڑکا ہوتا ہے بڑا چالاک ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جو یتیم بھائی بہن ہیں وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس پاور نہیں، تو بعض مرتبہ یہ جو بڑا لڑکا ہوتا ہے بہت سی چیزیں بیچ دیتا ہے اور پھر الگ پراپرٹی بسا لیتا ہے تاکہ یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ یہ ابا کی ہے، یہ تو میں نے اپنے پیسوں سے بنائی ہے۔ تو باپ کی پراپرٹی کو بیچ کر کچھ تھوڑا بہت بھائی بہنوں کو دے کر اچھا خاصا حصہ اپنے نام پر اپنی پراپرٹی بساتا ہے اور مالدار ہوتا جاتا ہے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن بڑے ہوتے ہیں تب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہمارا تو سارا سرمایہ لوٹ پاٹ ہو گیا، کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسے واقعات ہمارے سماج اور معاشرے میں پیش آئے ہیں۔ بہرحال اللہ ان لوگوں کو وارننگ دے رہے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلمن یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ یتیم تو ہے ہی اپنی جگہ پر، اوروں کا بھی مال اگر ظلمن کھا لیا، مثال کے طور پر باپ چھوٹے بیٹے کے پاس رہتا ہے، مجبور ہے، اب یہ لڑکا سب پچھلے دروازے سے اپنے نام پر کر رہا ہے، باپ کا جو رکھا ہوا سرمایہ ہے وہ خود چرا رہا ہے، لے رہا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہوگا، یہ سب کا ہے۔ ان کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے اندر سے وہ چرائیں یا اپنے نام پر کریے، سب اس میں داخل ہوں گے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور صاف ہے نص قطعی وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جہنم میں جائیں گے، کھائے گا تو اتنا ہی جتنا پیٹ میں ہے، وہ ناجائز طور پر جتنا جمع کیا ہے سارا کا سارا ان کو دینا ہوگا۔ بہرحال یتیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و منزلت ہے، بڑا مقام ہے۔ تو یاد رہے اللہ کے نبی خود یتیم تھے تو آپ کو یاد دلایا گیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو ناواقف پایا۔ ظاہر ہے مکہ المکرمہ کے بت پرستی کو دیکھ کر، وہاں کے رسومات کو دیکھ کر آپ کا دل اندر سے دہل جاتا تھا، آپ ٹیسے محسوس کر رہے تھے، بے چین رہتے تھے، اپنی سماج اور سوسائٹی کے راہ حق پر لانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اللہ نے فہدا، آپ کو شریعت عطا فرمائی، علوم و معارف عطا فرمائے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ عطا فرمایا، قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو غریب پایا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی غریب تھے، پیدا ہوئے کچھ نہیں تھا، بلکہ کوئی انا دودھ پلانے والی آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ تو جو حلیمہ ہے
انہوں نے بھی مجبوراً آپ کو لیا، اس لیے کہ آپ یتیم تھے، ظاہر ہے کہ آپ غریب تھے، آپ کے والد نہیں تھے، آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، فاغنا، اللہ نے آپ کو مستغنی کر دیا۔ کیسے؟ آپ نے مکہ کی جو خاتون ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ مشارکت کی، مضاربت کی، ان کا مال لے کے بیچا تو آپ کو بڑا منافع ہوا، پھر اخیر میں یہی بیوی بن کر آئی ہے۔ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ میں محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدیجہ کا مال آپ ہی کا گویا ہو گیا۔ تو خدیجہ نے مال آپ پر خرچ نہیں کیا بلکہ لٹایا، اللہ کے راستے میں حضرت خدیجہ نے مال لٹایا، تو آپ کو اللہ نے خدیجہ سے جوڑ دیا۔ نیز بہت سے صحابہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اسلام لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام لائے، حضرت زبیر ابن العوام، یہ مالدارے کے بڑے تاجروں میں سے یہ لوگ تھے، تو اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، آپ کا کیا کہنا، آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو آپ نے اپنے گھر میں چھوڑا۔ تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی تنگی اللہ نے اس طرح دور فرمائی کہ بڑے لوگوں کو متوجہ کر دیا دین اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے۔ اسی لیے آپ کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال یتیم تو ان کے ساتھ زبردستی نہ کیجئے، یعنی یتیم کا دل نہ توڑیے، انہیں سمجھائیے، ڈانٹیے نہیں، انہیں مجبور نہ کیجئے، اس لیے کہ یتیم تو پہلے سے ہی اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، مزید ٹوٹ جائے گا۔ میں نے ایک مرتبہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر کی وہاں پر مسجد زکریا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب، بہت بڑا مجمع تھا، رو رہے تھے۔ پھر جب تفسیر ختم ہوئی عصر کے بعد وہ میرے پاس آئے اور وہ روتے روتے مجھے اپنے احوال بیان کرنے لگے کہ مولانا ہم 2 بھائی بہن تھے، میرے والد کا انتقال ہوا، اس وقت میری ماں کی عمر 19 یا 20 سال تھی، اس وقت حیات تھی، تقریباً 90 سال کی عمر پائی۔ کہا کہ 19-20 سال کی عمر، آپ نے جب یتیموں کا بیان کیا تو مجھے وہ صورتحال میرے ذہن میں آ گئی۔ اس وقت وہ 60 سے 65 سال کے تھے، کہ وہ میرے سامنے آ گئی، میرے والد نے کیسے ایام نکالے ہیں، کس طرح وہ روتی ہے جب عید کے دن آتے تھے، خوشی کے دن آتے تھے ایسے موقع پر۔ کہا وہ دن مجھے یاد آ گئے، ابھی تو الحمدللہ میرے 7-8 لڑکے، انہوں نے خود کہا، اور سب جاب پر ہے، ابھی مالدار آدمی ہو، لیکن مجھے اپنی غربت، اپنا بچپنا، اپنی قسم پرسی کے وہ ایام یاد آ گئے جو اس زمانے میں ہمارے ساتھ پیش آئے تھے۔ تو بہرحال فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں پر زبردستی نہ کیجیے، ان کے سر پر ہاتھ رکھیے، ان کی ضرورت پوری کیجیے، ان کو ڈانٹیے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کرتا ہے، چاہے وہ شہزادہ بن کر آیا ہو، گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہو، اچھے کپڑے پہن کر آیا ہو، کار لے کر آیا ہو، اگر سوال کرتا ہے تو اس کو بھی فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنے کی اجازت نہیں، اگر نہیں ہے تو منع کر دیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کہہ دیتے تھے کہ فی الحال نہیں ہے، جب اللہ دے گا اس وقت ہم آپ کو دیں گے۔ یعنی بہت سے لوگ، ایک آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، میں باہر نکلا ہوا تھا، جا رہا تھا، ایک چندے والے آئے بیچارے، وہ تو اللہ کے لیے آتے ہیں، اپنے لیے تو آتے نہیں ہیں، اپنے لیے بھی کوئی آیا ہو تو اجازت نہیں ڈانٹنے کی، جواب دے دیجئے کہ فی الحال سہولت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں بیٹھا تھا اور اس بیچارے نے کہا کہ ایک مدرسہ ہے، آپ کچھ تعاون کیجئے،
تو ہماری اپنی زبان میں کہنے لگے بیوی بچوں کا بھی دے دیں ہم آپ کو، بیوی بچوں کا بھی۔ بھائی وہ کہاں یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی بچوں کا دے؟ آپ کی زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے، تو یہ اسی میں آئے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نیز کوئی علمی سوال کرنے بھی آیا تو ڈانٹنے کی اجازت نہیں۔ وقت بے وقت چلے آتے ہو غلط ہے، اگر آپ کے پاس وقت نہیں کل کا وقت دے دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ایک صاحب آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر نکال دیا کہ جب کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آتے نہیں اور چلے آتے ہو۔ کہہ تو دیا لیکن پھر پچھتائے، اس کو بلایا کہ میری غلطی ہو گئی، بس کچھ ایک حال طاری ہو گیا تھا، میں نے جو آپ کو کہا آپ مجھے بھی کہہ دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین میں تو آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس کے جانے کے بعد دیر تک ملامت کی، عمر تیری حیثیت کیا تھی؟ دین کی وجہ سے، دین کی بنیاد پر اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمائے۔ ایک آدمی اپنی ضرورت لے کر آتا ہے تو اس کو ڈانٹ رہا ہے، تو ڈانٹنا نہیں۔ آج کل لوگ نوکروں کو لوگ بہت ڈانٹتے رہتے ہیں، بیچارے کی غلطی ہو یا نہ ہو، ذرا سی غلطی ہو گئی تو بس اس کی ہوا بگاڑ دیتے، یہ غلط ہے، قرآن کی روح سے منع ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ڈانٹو مت، اگر غلطی ہو گئی سمجھائیے، بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے تو علیحدہ کیجئے، خیر اپنی ہر ایک کا اختیار ہوتا ہے، لیکن بہرحال ڈانٹنا، ذلیل کرنا یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، ایک مسلمان کا شیوا بھی نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جو نعمتیں آپ پر ہیں بیان کیجئے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی بزرگان دین اپنی جو نعمتیں ہیں وہ تحدیث بن نعمت کے طور پر بیان کرتے، عجب اور ریا کی وجہ سے نہیں۔ مثلا اللہ نے علم دیا ہو، ایک مقام دیا ہو، عہدہ دیا ہو، سماج، سوسائٹی اور معاشرے میں مقام دیا ہو، جو نعمتیں ہیں آدمی بیان کر سکتا ہے، یہ اللہ کے شکر کے طور پر، عجب اور ریا کے طور پر نہیں، شکر کے طور پر کہہ سکتے الحمدللہ اللہ نے مجھے علم سے نوازا، اللہ نے مجھے مال دولت سے نوازا، اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ اس کا تعلق دل سے ہوگا کہ عجب و ریا کی وجہ سے کر رہا ہے یا شکرانے کے طور پر۔ بہرحال یہ چند آیاتی 11 آیتیں لیکن معنی سے لبریز ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔